اور گرامی قدر حضرات، جناب سیدنا حضرت عثمان آپ کو غنی کہا جاتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ غنا کے آپ بے تاج بادشاہ ہیں۔ ویسے تو پورا عرب، اگر آپ عرب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، عربوں کے اندر جو قدر مشترک پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غنی ہوتے ہیں، غنی ہوتے ہیں۔ عرب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے غنی ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ خاصہ ہے، ایک تو مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غنی بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جناب سیدنا حضرت عثمان غنی، آپ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ غنیوں کے بھی بادشاہ ہیں، غنیوں کے بادشاہ ہیں آپ کی خدمت میں جو بھی آتا ہے کبھی وہ آپ کے در سے خالی نہیں جاتا، بلکہ آپ اس کی ضرورت سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، شام کا ایک شخص جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں مدینہ منورہ آیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں، میں مسلمان ہوں، شام کا رہائشی ہوں، شام کے مضافات کے اندر میں رہتا ہوں، یا حضرت گردشی ایام نے میری حالت کو تبدیل کر دیا، میرے پاس جو کچھ تھا وہ بھی جاتا رہا، میں نے لوگوں سے قرض لیا لیکن پھر بھی میری کمر سیدھی نہیں ہو پائی، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد فرما دیجئے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگرچہ امیر المؤمنین تھے، آپ امیر المؤمنین تھے، لیکن آپ نے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے اس شخص کو کسی مالدار شخص کے پاس بھیجا جائے تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جناب سیدنا حضرت عثمان کے گھر میں چلے جاؤ، ان کے سامنے جا کے اپنی بات رکھو، مجھے امید ہے کہ تمہیں اس کے بعد کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ شام کا رہائشی جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر گیا، دروازے پر کھڑا تھا تو جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کسی بات کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو تلقین کر رہے تھے، تاکید کر رہے تھے کہ میرے بچوں، یار تم دودھ کے اندر شہد کیوں ملا کے پیتے ہو؟ دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، تنہا دودھ استعمال کر دیا کرو، تنہا شہد استعمال کیا کرو۔ یہ تو اسراف کے اندر بات آتی ہے، فضول خرچی کے اندر بات آتی ہے کہ دودھ بھی میٹھا ہو، پھر اس کو میٹھا کرنے کے لیے اور میٹھا کرنے کے لیے اس کے اندر شہد ڈال دیا جائے۔ وہ بندہ تھوڑا سا سوچنے لگا کہ یار جو بندہ اپنے بچوں کو اس طرح کی تلقین کر رہا ہے وہ میری ضرورت کو کیا پورا کرے گا۔ بہرحال اس نے دروازے کے اوپر دستک دی، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو واضح و نصیحت تلقین کرنے کے بعد تشریف لائے، تو آپ نے آ کے اس سے حال احوال پوچھا، پھر اس کو اپنے ڈرائنگ روم کے اندر یا اپنی حویلی کے اندر اس کو بٹھایا اور پھر اس کے لیے کھجوروں کا حلوہ منگوایا۔ پہلے اس کے لیے دودھ اور شہد، دودھ آیا، دودھ کے اندر شہد مکس تھا، پھر اس کے لیے کھجوروں کا حلوہ منگوایا۔ وہ بندہ سوچنے لگا کہ بچوں کو تلقین کر رہا ہے کہ جی دودھ کے ساتھ شہد استعمال نہ کرو، میرے لیے دودھ کے اندر شہد بھی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سونے کے اوپر سہاگا یہ ہے کہ اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ منگوا لیا، کھجوروں کا حلوہ پیش کیا۔ میں بات کروں نہ کروں پتہ نہیں میری بات کو قبول کیا جائے گا یا کہ نہیں کیا جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رکھی، آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اندر سے ایک اونٹ بما ساز و سامان کے لے کے آ۔ وہ ایک اونٹ بما ساز و سامان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد میں لے اونٹ پکڑ اور اپنی ضرورت کو پوری کر اور چلتا بن۔ اس نے عرض کی حضور اونٹ کے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا حضور میں 3000 اشرفیاں آپ سے چاہتا ہوں، 3000 اشرفیاں اگر مجھے مل جائیں تو میری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر 3000 نہیں بلکہ 6000 اشرفیاں ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو شام سے چل کے آیا ہے، پتہ نہیں کس طرح کس سے تو نے سواری مانگی، لفٹ مانگی، تو یہاں پر پہنچا،
اب میں تیرے لیے سواری کا بھی بندوبست کر رہا ہوں، اونٹ واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، 6000 اشرفیاں میں تجھے تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور چونکہ تیرے پاس سواری بھی نہیں ہے تو میرے پاس آیا ہے، میں تجھے سواری بھی عطا کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں، وقت مختصر ہے، ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں مدینہ کے اندر قحط پڑا۔ جب مدینہ کے اندر قحط پڑا تو اتفاق سے قحط کے ایام کے اندر ہی جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ کے اندر آتا ہے، بہت بڑا، روایات کے اندر ہے 1000 اونٹوں پر مشتمل یہ قافلہ جو تھا، یہ تجارتی سامان جو تھا، یہ مدینہ منورہ کے مضافات کے اندر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جو تھوک پر چیز کو اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ منڈیوں سے جا کے چیزوں کو خریدتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی کے اونٹ باہر مدینہ منورہ کے کھڑے ہیں اور ان کے اوپر سامان بھی سارا لدا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم باہر ہی جا کر جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا مال خرید لیں۔ چنانچہ خریدار جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آ کے ملاقات کرتے ہیں کہ جی حضرت آپ کے اونٹ آ گئے ہیں، اب ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، اور ان کی نیت یہ تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ زر مبادلہ مدینہ منورہ کے اندر کما سکیں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سبھی حضرات چینی اس وقت 100 روپے سے بھی زیادہ کلو کے حساب سے بک رہی ہے، تو اس کے اوپر ہماری حکومت جو ہے یہ واویلا کرتی ہے کہ جی مافیا، بہت بڑا مافیا، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے مافیاز ہیں جو کہ چیزوں کی مصنوعی طور پر قلت پیدا کر کے چیزوں کی قیمت کو جو یہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب جناب سیدنا حضرت عثمان غنی کا مال اس وقت آیا جب مدینہ کے اندر قحط پڑا تھا، مدینہ کے اندر مال کی ضرورت تھی، آپ زر مبادلہ کما سکتے تھے، آپ نفع حاصل کر سکتے تھے، وہ مانگے دام آپ لے سکتے تھے، اور پھر وہ جو مدینہ کے تجار تھے وہ بھی آپ کے ساتھ جا کے ملاقات کرتے ہیں کہ یا حضرت ہم آپ کو نفع دے کر آپ سے مال خریدنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ہاتھ میں مال فروخت کیجئے۔ آپ نے ارشاد میں اچھا کتنے میں خریدو گے، کتنا نفع دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو 2% کے حساب سے 2 گنا نفع دیتے ہیں، 3 گنا نفع دیتے ہیں، 4 گنا نفع دیتے ہیں، اور پھر آخری بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم آپ کو 5 گنا سے زیادہ نفع نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ نفع نہیں دے سکتے۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد میں اچھا بس اتنا ہی؟ کہا حضرت ہمارے سے بھی بڑا کوئی تاجر آپ کے پاس ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ آپ کو نفع دینے کے لیے تیار ہے؟ آپ نے ارشاد میں ہاں میرے پاس ایک تاجر آیا ہے جو کہ مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے، 1 کے بدلے میں 10، اگر تو تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں اس کے ہاتھ میں سودا فروخت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ فروخت کر دیجئے، اسی کے ہاتھ میں فروخت کر دیجئے، لیکن ذرا ہمیں بھی تو پتا چلے کہ وہ مدینہ کے اندر اتنا بڑا تاجر کون ہے جو کہ اتنی پروفٹ کے اوپر آپ سے مال خرید رہا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں 1 گنا پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے مدینہ کے تاجروں، میں تم سب کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت یہ جتنا مال ہے یہ سارے کا سارا میں خدا کی راہ میں پیش کر رہا ہوں، غرباء فقراء کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ مقام ہے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا۔ آپ دیکھیے کہ ہم یہاں کس جگہ پر کھڑے ہیں، اگر ہمارے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، اگر انہیں بھی پتا چل جائے کہ چینی شارٹ ہو گئی ہے تو یہ بھی شارٹ کرتے ہیں، یہ بھی قیمت بڑھانے کے لیے اس کو سٹور کر لیتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر پیٹرول کا شارٹ فال آیا، پیٹرول کی قلت ہوئی، اور وہ پیٹرول جو کہ 70 روپے کے حساب سے مارکیٹ کے اندر بک رہا تھا وہی پیٹرول 200 روپے لیٹر کے حساب سے مارکیٹ کے اندر بکا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہمارا طور طریقہ ہے، یہ ہمارا وتیرہ ہے، لیکن خدا کی قسم جو اصحاب تھے
بلکہ جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کے اندر مدد کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، میرا رب اس کے اوپر کرم فرمائے گا اور کل قیامت کے دن کی مشکلات کو اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ گرامی قدر حضرات، جو اللہ سے سودا کرتے ہیں، آج دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں غربا کو نہیں دیں گے، فقراء کو نہیں دیں گے، مال کے اندر کمی ہو جائے گی، کم ہو جائے گا، ہم محتاج ہو جائیں گے۔ آج بھی تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات موجود ہے، آج بھی سعودی عربیہ کے بینکوں کے اندر جناب سیدنا حضرت عثمان غنی کا کھاتا چل رہا ہے۔ جو سعودیہ کے مقیم ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ آج بھی ایک بینک کے اندر جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ہے یہ اکاؤنٹ چل رہا ہے اور آج بھی اس کے اندر رد و بدل ہوتا ہے، آج بھی آپ کے مال سے غرباء، فقراء، یتیما کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔